الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے پہلے مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر کچھ کام کرنے کے بھی ہے اور کچھ کام نہیں کرنے کے بھی ہے۔ کرنے والے کام یہ ہے، سب سے پہلی چیز یوم شہادت پر فخر کرنا ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر فخر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اس طور پر زندہ ہے کہ تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یوم شہادت پر فخر کرنا، ماتم نہیں کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا ہے، یا 10 یا 11 کو روزہ رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، تو لہٰذا اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور یہودی سے مشابہت نہ ہو، اس لیے 10 محرم کے ساتھ 9، 11 محرم کا بھی روزہ رکھ لینا چاہیے، یعنی اس طرح کہ 10 سے پہلے ایک روزہ رکھ لے، 9، 10 یا 10 یا 11 رکھ لے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کر، یعنی جو میسر ہو اس میں وسعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پر عاشوراء کے دن کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت فرما دیں گے۔ یعنی اس مبارک عمل کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سارا سال رزق میں فراخی اور وسعت کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کرنے کے 3 کام ہوئے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یوم شہادت پر فخر محسوس کرے، دوسرا کام یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھے، 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھے، تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور نہ کرنے کے کام یہ ہے کہ اس دن ماتم نہ کرے۔ ماتم چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، کرنا جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اس لیے کہ جو چیز ہمارے پاس امانت ہے، ہماری نہیں ہے، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور جب امانت میں کوئی شخص خیانت کرتا ہے تو اسے بے ایمان کہتے ہیں۔ تو حقیقتاً جو چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یعنی حکماً وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، فی الحال موجود ہونے کی وجہ سے ہماری ہے، تو فی الحال موجود ہونے کی وجہ سے جس چیز کے اندر ہم خیانت کر رہے ہیں تو بے ایمان کہلا رہے ہیں۔ تو حقیقتاً یعنی جس کی ہی چیز ہے، اگر اس کے اندر خیانت کریں گے تو وہ بے ایمان نہیں ہوگا بلکہ سب سے بڑا بے ایمان ہوگا۔ تو لہذا اس سے معلوم چلا کہ کوئی شخص اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرتا ہے،
تو لہٰذا امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے وہ سب سے بڑا بے ایمان کہلایا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کالا لباس نہ پہنے، اس لیے کہ اس دن خاص شیعہ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کالے لباس کا استعمال کرتے ہیں۔ کالے لباس استعمال کرنا خاص کر اسی دن یہ شیعہ کی علامت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ خاص کر عاشورہ کے دن کالا لباس پہننا یہ شیعہ کی علامت میں سے اب شمار کی جا رہی ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس دن خاص کر قبرستان نہ جائے، یعنی خاص کر کسی بھی دن کو عبادت کے لیے متعین کر لینا اپنی طرف سے، یہی بدعت کہلاتی ہے۔ رسم اور بدعت میں فرق یہ ہے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، اور بدعت اسے کہتے ہیں جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، اور رسم اس کو کہتے ہیں جسے بغیر ثواب سمجھے کیا جائے مگر یہ کہ دن متعین کر کے کیا جائے کہ یہ کام اسی طرح کرنا ہے۔ تو لہٰذا خاص اس دن قبرستان نہ جائے بلکہ پرہیز کرے، کیونکہ یہ بھی شیعوں کی علامت میں سے ہے۔ ہاں اگر شیعوں کی علامت میں سے نہ ہو تو بلا شبہ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح تعزیہ بنانا، تعزیہ بھی بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو شیعوں کی علامت میں سے ہے، مگر یہ کہ یہ تو علامت میں سے ہے، مگر یہ کہ اب سنی حضرات بھی اس کو بنانے لگے ہیں، تو لہٰذا سنی حضرات کے بنانے کی وجہ سے یہ جو چیز ناجائز ہے وہ جائز نہیں ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آپ کسی بھی طریقے سے آپ تعزیہ بنانے میں شرکت کر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہوگا۔ تعزیہ بنانا فی نفسہ ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ تعزیہ بنانے میں آپ شرکت کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے مدد کر رہے ہیں، تب بھی آپ گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب خرافات سے ہم سب کو بچائے، اور جو چیز کرنے کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔